بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو صراط مستقیم کا تو بیان ہوا کہ صراط مستقیم جو ہے کتاب و سنت ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی کے تمام معاملات کو طے کرنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنا، اس صراط مستقیم ہے۔ اور یہ راستہ، زندگی کا یہ راستہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اور اس راستے کے علاوہ دوسرے اور راستے ہیں جن پر دوسری قومیں چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئی یا راہ حق سے بھٹک کر جہنم میں جا پڑی۔ تو ایمان والے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں، اور ہم کو سکھلایا گیا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم کو جو ہے تیرے انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پہ چلا، ان کی جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو ان لوگوں کے طریقے زندگی سے بچا جو غضب اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مغضوب علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، تو یہ لوگ کون ہیں؟ تو دنیا کی جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ مغضوب علیہم ہیں۔ لیکن خاص طور سے یہودیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہودی بہت ہی زیادہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی بار بار مذمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اور گمراہ دنیا کی ساری قومیں ہیں جو اسلام کے راستے سے ہٹ گئیں اور انبیاء کرام کی مخالفت کی، تو ان میں سب سے زیادہ گمراہ جو ہے عیسائی ہیں، کیونکہ عیسائی باوجود ہے کہ ان کے پاس علوم کثیر ہیں، علماء بہت زیادہ ہیں اور اسباب علم بہت میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے معمولی سی بات کو سمجھ نہ سکے اور انسان کو اللہ بنا دیا۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا تو سب لوگ بھاگ گئے، حضرت عدی بھی بھاگ گئے، تو جو لوگ وہاں موجود تھے گرفتار ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرفتار ہونے والوں میں میری پھوپھی بھی تھیں اور دوسرے رشتہ دار بھی تھے۔ یہ لوگ مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کھڑے کر دیے گئے صف بنا کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عدی بن ابی حاتم جو اس وقت نصرانی تھے، ان کی پھوپھی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر رحم کیجئے، ہمارا کوئی گھر والا نہیں ہے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اور میں جو ہے اس عمر کو پہنچ گئی ہوں کہ مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا ذمہ دار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عدی جو اللہ اس کے رسول سے بھاگ کے پھر رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عدی کی پھوپھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک صاحب کھڑے تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے مجھ کو سواری دیجیے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کر دیا۔ اب ان کی پھوپھی اپنے مقام پر پہنچی اور حضرت عدی جو ہے بھاگ کر واپس آ گئے تھے، تو سخت ناراض ہوئی، کہا کہ تم نے ایسا کام کیا کہ تمہارا باپ کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ حاتم جو عدی کے باپ ہیں وہ مشہور سخی ہیں، اور ان کی سخاوت کے افسانے اور قصے عربی ادب کا ایک خاص حصہ ہے۔ بنو طے کے خاندان کے قبیلے کے تھے۔ تو عدی کی پھوپھی نے کہا کہ فلاں 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو نوازا، ان کو فلاں کو نوازا، فلاں کو نوازا، تم بھی جاؤ، وہ معاف کرنے والے اور نوازنے والے ہیں۔ حضرت عدی اب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
تو کہا کہ میں عدی بن حاتم ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اس لیے بھاگتے ہو کہ لا الہ الا اللہ نہ کہو؟ کیا بتلاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے؟ کیا تم اس لیے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے؟ بتلاؤ کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام داخل ہوا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد گفتگو ہوتی رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر المغضوب مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ تو لا کو 2 مرتبہ لایا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر لا کے معنی میں ہے نہیں نہیں، تو تاکید اور توثیق کے لیے لایا گیا کہ اللہ تو ہم کو مغضوب علیہم کے راستے سے بچا اور گمراہوں کے راستے سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 2 گمراہ قوموں کا ذکر فرمایا۔ علماء سلف نے کہا کہ یہودی علم ہونے کے باوجود عمل کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور نصرانی علم نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ ان کے یہودیوں کے پاس علم تھا، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات موجود تھیں، لیکن خواہشات نفس کی پیروی کی اور جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، رسولوں کی مخالفت کر کے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اور نصرانی علم سے محروم تھے، ان کے پاس عبادت تھی، عمل تھا، اخلاق تھے، لیکن علم سے محروم تھے، علم الہی کو بھلا دیا اور جو ہے گمانات، قیاسات اور اوہام اور شکوک شبہات کی پیروی کرنے لگے، بھٹکتے چلے گئے، اس لیے ان پر گمراہی کا لقب ثابت آ گیا۔ تو یہودی علماء ہیں لیکن بے عمل ہیں، اور نصرانی یعنی عمل والے ہیں، اچھے اخلاق کردار والے ہیں، لیکن بے علم ہیں، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا اور ان کے بارے میں مختلف قسم کے مشرکانہ عقائد کو ایجاد کر لیا، تثلیث کا عقیدہ، ابنیت کا عقیدہ اور اسی طرح دوسرے باطل عقیدے انہوں نے ایجاد کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کرنے، مانگنے، گڑ گڑانے اور اسی کی بندگی کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے والدہ میں اٹک کے رہ گئے۔ اور یہودی لوگ علم تھا ان کے پاس، لیکن خواہشات نفس میں پڑ گئے اور تعصب میں، فخر و قومی و فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، اور دنیا کی دیگر اقوام کو، آدم کی اولاد کو حقیر سمجھا اور اپنے لیے ہر چیز کو جائز کر دیا، اس لیے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تو سیدھا راستہ جو ہے علم و عمل کے ساتھ ہے، ایک تو دین الہی کا علم حاصل کرنا، اللہ رسول کی بات کو سمجھنا، توحید و سنت کو جاننا، یہ پہلا مرحلہ ہے، اچھی طرح علم حاصل کرنا۔ اور دوسرا مرحلہ عمل کا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق بنانا اور ہر قسم کی کجی، گمراہی، شہوات، خواہشات، یہ نفسانی کے شدت سے بچنا، اور پھر جو ہے اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھنا، عمل اسی کے مطابق ہونا، یہ جو ہے دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو صراط الذین انعمت علیہم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ تو اللہ عز و جل کے انعام یافتہ لوگ علم والے اور عمل والے ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ لوگ علم دین کو حاصل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ انعام کرتا ہے۔ تو دنیا میں انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسلسل ہدایت ملتی رہتی ہے اور توفیق الہی شامل حال ہو جاتی ہے۔ باقی رہا دنیا کی نعمتیں تو وہ کسی قدر ملتی ہیں، ہر نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، کچھ کو کچھ ملتی ہے، کچھ کو کچھ ملتی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ تو دنیا کی نعمتیں جو ہے انعام نہیں ہیں بلکہ کچھ ہیں وہ، اور اللہ عز و جل دنیا میں نعمتیں ہر ایک کو نہیں دیتا، پوری نہیں دیتا، بلکہ کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور اصل نعمت تو جو ہے توفیق الہی ہے
کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے جائے کہ توحید و ایمان اور عمل صالح اس کے ساتھ ہو۔ تو جس کو وہ توفیق ملی وہ بہت ہی بڑا انعام یافتہ ہے، اور آخرت میں اللہ کا انعام جو ہے اس کی مغفرت اور اجر کریم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل مومن کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی حقیر معمولی نیکیوں کا ثواب ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بنا کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی مہمان نوازی میں داخل فرماتا ہے۔ آمین قبول فرما، تو آمین جو ہے کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ آپ آمین کہتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آمین کہنے کا حکم دیتے تھے، بلکہ بعض دفعہ لوگ جب زیادہ ہو جاتے تو اتنی گونج پیدا ہوتی کہ مسجد گونج جاتی آمین کے لفظ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے، امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے یہودی ہم پر حسد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا دن جمعہ کو مقرر کیا تھا، لیکن یہودی بھٹک گئے اور انہوں نے جو ہے ہفتے کو مبارک دن سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی اور ہم نے جو ہے جمعے کے دن کو پا لیا، تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کعبہ یعنی قبلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عبادت کے لیے قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا، لیکن یہودی بھٹک گئے اور انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اور تیسری چیز آمین ہے، تو یہودی آمین نہیں کہتے ہیں اور تم آمین کہتے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ تمہاری آمین مل جائے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آمین کہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آمین بالجہر، جہری نمازوں میں جہر سے کہیں گے اور سری نمازوں میں سر سے کہیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ اب ختم ہوئی، تو سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم الشان سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بندگی بتلایا۔ بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کی صفات عظیمہ کو بیان کرے، اور اس کے بعد اپنی جانثاری اور اپنی فرمانبرداری کو ظاہر کرے کہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ ہی کی بندگی کروں گا، اور اپنی عاجزی کو پیش کرے کہ میں آپ کی مدد کے بغیر زندگی کے کسی معاملے کو طے نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار، ہر معاملے میں دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، آپ میری مدد فرمائیے، میں آپ کو چھوڑ کے کس سے مدد مانگوں؟ آپ ہی میرے مالک ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں، سارے جہاں کے پروردگار ہیں، قادر ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، اور بہت ہی رحم کرنے والے، بہت ہی نوازنے والے ہیں۔ تو اے پروردگار، آپ مجھے نوازیے اور آپ کی مدد کو میرے شامل حال فرمائیے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ جو ہے سیدھے راستے کی توفیق ہے۔ ایسی زندگی کی توفیق دے اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہماری صبح و شام، ہمارے دن و رات، ہمارا کمانا خرچ کرنا، ہماری عبادت و بندگی، ہمارے معاملات اے پروردگار سارے کے سارے تیری مرضی کے مطابق ہوں۔ تو اسی راستے پہ ہم کو چلانا اور مرتے دم تک اسی راستے پہ قائم رکھنا، اور ہم کو اے اللہ گمراہ لوگوں کے اور نافرمان لوگوں کے راستے سے بچا، جنہوں نے تیری نافرمانی کی یا بھٹک گئے اور جہنم کے حوالے ہو گئے۔ اے پروردگار، تو ہم کو ان تمام برے لوگوں کے راستے سے بچا اور تیرے پیارے بندے انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا، انہی کو ہمارا اسوہ و نمونہ بنا دے، اور انہی کی مطابعت اور انہی کی پیروی کے ہم کو توفیق عنایت فرما، آمین۔ تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ تھی، جو بہت ہی عظیم الشان صورت ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائد کو رکھا ہے، برکتوں کو رکھا ہے۔ ایک تو آخرت میں اس کی برکت حاصل ہوگی، اور دوسری دنیا میں بھی اللہ عز و جل اس کی برکتوں کو ظاہر فرماتا ہے، اور بندے مومن کو بہت ساری
برکتیں دنیا میں ملتی ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ بیمار پر پڑھ کر پھونکنے سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے اس میں فوائد ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سورہ فاتحہ کے معنی مفاہیم کو سمجھنے، اس کو اپنانے، اور دل و جان سے اس کو اپنانے اور دل میں دماغ میں بسانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔